بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات کا احوال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ فرشتہ قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اور اولاد اسے دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ وہ ہر ایک دوست کے پاس جا کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ چنانچہ قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب اس کا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو اس کے اعمال کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ فرشتے اسے اس دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کریں گے جن کے جواب اس کی زندگی کے عمل میں موجود ہوتے ہیں۔ دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو، اس سے دنیا سے بیروتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنا حال بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے فرمایا، سنو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، اور جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ گئے، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخسار پر آ گئی، ہم نے جو نیک عمل کیے تھے انہیں پایا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ قبر میں عمل کا استقبال۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے داہنے جانب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو قدم چلے تھے وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت عذاب قبر اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائنی طرف سے آتا ہے تو اس کی نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسے اسی طرح ہٹا دیتا ہے۔ پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن اور ذکر الہی اسے روک دیتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ عذاب جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اسے راستہ نہیں ملتا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر یہ عبادتیں کی تھیں، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے عبادتوں سے کہتا ہے، میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کسی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اسے دفع کر دیا، لہٰذا اب میں عمل کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ منکر و نکیر کا آنا۔ قبر میں دو فرشتے جنہیں منکر و نکیر کہا جاتا ہے
آتے ہیں. ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے اور آواز بادل کی طرح گرج کی طرح ہوتی ہے. ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوتے ہیں. ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں. بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکتے ہیں اور ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ کئی دن چل کر بھی ختم نہ ہو. مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ وہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے. بہرحال ان کی ایسی ڈراؤنی شکل اور صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے. ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے جسے اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہے تو اٹھانا تو دور، اسے ہلا بھی نہیں سکتے. وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا. مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے. وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ نیک بندے کا جواب اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں تو نے سچ کہا. پھر اس کی قبر کی دیواریں سب طرف سے ہٹا دی جاتی ہے جس سے وہ بہت وسیع ہو جاتی ہے. اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ. جب مردہ سر اٹھاتا ہے تو اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے بندے، وہ جگہ تیرے رہنے کی ہے اس وجہ سے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. پھر فرشتے کہتے ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھ. جب وہ دیکھتا ہے تو اسے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، تو نے اس دروازے سے نجات پالی. اس وقت بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور وہ قیامت تک ان کے بہاروں میں رہتا ہے. نافرمان بندے کا انجام جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ دونوں طرف مل جاتے ہیں. پھر اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، وہی سوال کرتے ہیں. وہ ہر سوال کے جواب میں کانپتا ہے میں کچھ نہیں جانتا. اس پر وہ ہتھوڑے اتنے زور سے مارتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف چنگاریاں پھیل جاتی ہیں. پھر کہتے ہیں اوپر دیکھ. اوپر دیکھتا ہے تو جنت کے باغات و بہار نظر آتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا. حدیث کا مفہوم قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسے اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی. دوستو، بزرگوں، بہنوں، پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، یہی تیرا ٹھکانہ ہے کیونکہ تو نے اللہ کی نافرمانی کی. اس کی قبر میں 70 دروازے جہنم کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اسے آتا رہتا ہے. آخری بات، ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ مقرر ہے. جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے. جب لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور مرنے والے کو بھول جاؤ. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین. ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.